اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ، اللہ احکم الحاکمین آپ سب احباب جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کے جو بھی سننے والے ہیں سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ مجھ جیسا طالب علم اس مہینے میں آ کر کے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنے عنوان ہوتے ہیں، اتنے مضامین کہ کس پر بات کریں، کس کو چھوڑیں، کس حوالے سے گفتگو چلائیں اور کس حوالے سے گفتگو نہ کریں۔ اسی رمضان میں رمضان کے اپنے مسائل، قرآن کریم، مکہ کا فتح ہونا، بدر کی لڑائی، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہر دل عزیز اور ملت اسلامیہ کی محسنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی وفات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، لیلۃ القدر، قیام اللیل، اتنے عنوان ہوتے ہیں کہ یقیناً ہر ایک پر گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہوتی، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ دو مضامین جو ہیں ان کو قریب قریب تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا جائے۔ ایک تو فتح مکہ کے حوالہ سے، اور دوسرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رفاقتوں کو، جن کی محبت کو اور جن کے حسن سلوک کو زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں بھولے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا، بکری ذبح کی تو کہا یہ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت بھیجو۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت عائشہ نے، کہ آپ جب بھی بات ہوتی ہے تو خدیجہ کی بات کرتے ہیں، گویا کہ ان کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثل خدیجہ، خدیجہ کی مانند کون ہو سکتی ہے؟ یقیناً لوگ میری تکذیب کرتے تھے اور وہ میری تصدیق کرتی تھی، لوگ زخم دیتے تھے وہ میرے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ اس نے میری زندگی میں ان ایام میں میرا ساتھ دیا جب اپنے خاندان والے دشمن ہو چکے تھے۔ یقیناً انہیں ملیکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، 2 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھیں، 2 خامند فوت ہو چکے تھے، ان سے اولاد بھی تھی۔ اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے مشورے کے ساتھ قبول کرتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اور ابو طالب، حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ وہاں پر موجود ہیں۔ نکاح کا معاملہ ہماری طرح کا وہ خطبہ نہیں ہوتا تھا، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بڑا کھڑا ہوتا، وہ اپنے خاندان کی فضائل بیان کرتا، اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے، دونوں طرف سے معاملات ہوتے اور ایجاب و قبول کروا دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ حق مہر کے طور پہ کریم آقا علیہ السلام نے 20 اونٹ حق مہر دیے۔ 20 اونٹ حق مہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات، ہمارے ہاں اکثر
نکاح کے لیے جانا ہوتا ہے تو جی شرعی حق مہر باندھ دے. اور شرعی حق مہر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو کہنے والے ہوتے ہیں 1000 2000 5000 حق مہر اور بات کو ختم کرے. یہ بالکل غلط معاملہ ہے، یہ بالکل غلط معاملہ ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے. حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق باندھیے. شادی پہ آپ نے 1 کروڑ 1.5 کروڑ لگا دیا اور حق مہر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند کیا ہے، وہاں پر 2000 رکھ دیں، 5000 2000 1000. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا دیا؟ 20 اونٹ دیے. اب کیا مالیت اس کی بنے گی؟ آپ 1.5 2 لاکھ کا بھی 2 لاکھ کا بھی لگائیں تو کہاں پہنچتی ہے مالیت؟ مہندی کی رسموں پہ فلاں رسم لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیں گے، جن کا شریعت نے کوئی تقاضا نہیں کیا، جن کے بارے میں شریعت نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا. جس بارے میں شریعت نے پابند کیا ہے وہاں پر جان جاتی ہے پیسہ خرچ کرتے ہو. کم سے کم بھی وہ جو صحابی آتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آ گئیں اور انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس لی حاجہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پاس میں مسکین صحابی بیٹھے تھے، صرف ایک چادر پہنی ہوئی ہے، پورے جسم کے مکمل لباس بھی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاجت نہیں ہے، میرا نکاح اس سے کروا دیں. یہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کر لیجئے، آپ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آپ میرا نکاح اس سے کروا دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، ایک لوہے کا چھلا. کہا جی وہ بھی نہیں ہے. کہا اچھا کچھ قرآن کریم میں سے صورتیں یاد ہیں؟ جی فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد فلاں. اچھا اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، تیرا یہی حق مہر ہے. یعنی وہ حیثیت ہے. جتنی معاملات بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 درہم اپنی خواتین کے، باقی ساری خواتین کے 500 درہم جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں حق مہر. لیکن سیدہ ام حبیبہ کا وہ 500 دینار مقرر کر دیا گیا، کیونکہ یہ نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. اس طرح بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. سب سے پہلے بیٹے قاسم عطا کیے، جن کے نام پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، نام زینب رکھا. پھر اللہ نے بیٹی عطا کی، اس کا نام رقیہ رکھا. پھر اللہ نے بیٹی عطا کی، نام ام کلثوم رکھا. پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا تو اس کا نام عبداللہ رکھا، اسی کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے. پھر اللہ نے بیٹی عطا کی اور اس کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کے بطن سے عطا کی. ساری اولاد سوائے ایک ابراہیم کے، وہ مدینہ میں آ کر کے سیدہ ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا ابراہیم وہ مدینے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. پھر اولاد کی تربیت، اور اولاد کی تربیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن معاشرت، جو ایک میاں بیوی کا ایک تعلق اور اس سے ایک نئے خاندان کا وجود، اور اس خاندان میں اس گھر میں ایمان، اطمینان، سکون اور امن کا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں کا ذہنی سیٹسفیکشن، آپس میں مائنڈ سیٹ کا ملنا، ایک دوسرے کی سوچ کا ملنا، اور سوچ میں اس حد تک ملنا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز پر نظر تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں سوچا کہ میں اتنے بڑے خاندان کی اتنی مالدار، اور اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حساب سے مال تو نہیں تھا، لیکن ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں تو بہت بڑے خاندان کی یا بہت مال و دولت لے کر کے آپ کے پاس آنے والی ہوں. ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں کہی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں اتنا کچھ لے کر کے آئی، تیرے پاس کیا تھا؟ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، تیرے گھر میں تھا کیا؟ میں لے کر کے آئی، میرے والدین نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا.
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خواتین کے پاس درس کے لیے بیٹھے، انہوں نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے درس مردوں کے لیے ہیں، ہم عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، تمہارا بھی حق ہے۔ کہا ہمارے لیے بھی کوئی درس کا دن خاص کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کسی دن تم اجتماع کر لینا، اپنا اجتماع کا لفظ کہا، اجتماع کر لینا، بعض کہتے ہیں اجتماع کہاں ہوتا، اجتماع کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ دن مقرر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، باتیں ہوتی رہیں، واز ہوا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں نے جہنم میں تمہاری بہت زیادہ تعداد کو دیکھا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کی زیادہ تعداد آپ نے جہنم میں کیوں دیکھی؟ کہا کہ تم میں ناشکری کے کلمات بہت جلدی زبان پہ آ جاتے ہیں، تمہارا خامن ساری زندگی تمہاری فرمائشیں پوری کرتا رہے، ایک دن آ کے اس نے کہہ دیا ابھی ہاتھ تنگ ہے، رک جاؤ کر دیتا ہوں، تو فوراً آ جاتا ہے۔ آپ سے جب بھی بات کی ہے آپ کا تو ہاتھ ہی تنگ ہوتا ہے، آپ سے جب بھی ڈیمانڈ کی ہے، جب بھی کوئی خواہش آپ کے سامنے رکھی، آپ تو یہی بہانہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے میں نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے، شکر گزاری لاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں شکر گزاری بہت تھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مال تقسیم کیا ہے غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مال آپ اس طرح کیوں دے رہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب حرا میں جا رہے ہیں، کھانا تیار کر کے خود لے کر کے جا رہی ہیں، خود کھانا تیار کر کے کسی ملازم کے ہاتھ میں بھیج دی نہیں، خود لے کے جا رہی ہیں کہ میرے خامن ہیں، ان کا مجھ پر حق ہے، خود لے کر کے جا رہی ہیں۔ اسی اسنا میں تو وہ ایک واقعہ تھا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ماں خدیجہ کھانا لے کر کے آ رہی ہیں، تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو رب کا سلام کہیے، میرا بھی سلام کہیے، اور ان کو خوشخبری دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں موتیوں کے محل کی، جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری ان کو دیجئے۔ سیدہ خدیجہ سالن لے کر کے آ رہی تھی، کھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آ کر کے جب بیٹھی تو کہا خدیجہ یہ جبریل ہیں، تمہیں اللہ کا سلام کہتے ہیں، اپنا سلام کہتے ہیں، اور تمہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر جب پہلی وحی اتری، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اپنے گھر میں، صحیح بخاری کی اس روایت کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، قَزَمِّلُونِی دَسِّرُونِی، چادر دو کمبل دو مجھ کو، دے دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ نے چادر مانگی، آپ آئے ہیں، چہرے پر جو ہے وہ رنگت تبدیل ہے، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وہ واقعہ سنا دیا جو جبریل امین علیہ السلام کا آ کر کے ملنا، گلے سے آقا کو لگانا، اور 3 مرتبہ گلے سے جبریل نے آقا کو لگایا۔ پھر اس کے بعد کہا آپ پڑھیے، اور اقرأ بسم ربک الذی، وہ 5 آیات تلاوت کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے پھر آقا کریم علیہ السلام کی کچھ خوبیاں بیان کی، اور انسان کی تنہائیاں اور گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے جیسے بندے باہر کچھ اور ہوں گے، گھر کے معاملات کچھ اور ہوں گے، لیکن بیوی کی گواہی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہوتی ہے۔ تو ماں خدیجہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کے متعلق جو گواہی دی یہاں پر، قَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیوں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا کہ آپ رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ خاندان والوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں میں اگر کوئی کسی کی ناراضگی آ بھی جاتی ہے تو آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمان کے عرش کے ساتھ
معلق ہونا، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنا یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو ملاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے۔ جو رشتہ داروں میں تفرقے ڈالتا ہے، لوگوں میں تفرقے ڈالتا ہے، علیحدگیاں کرواتا ہے، جدائیاں کرواتا ہے، اس کی اس سے لڑائی کروا دی، اس کی بات اس کے پاس کی، اس کی بات اس کے پاس جا کر کے کی، ان لوگوں میں عداوتیں پیدا کی، دشمنیاں پیدا کی، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا نہیں رہتا یہ بندہ۔ تو ماں خدیجہ نے کیا کہا؟ انک لتصل الرحم وتحمل القلب، آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بندہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے آ جاتا ہے، آپ اس کے قرض بڑھا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں بوجھ اس کے کندھوں سے۔ آپ تحمل القل ہیں، لوگوں سے بوجھ ہٹانے والے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی ضعیف جا رہا ہے، بوجھ اٹھایا ہے، خود پکڑ لیتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو آگے بڑھ کر کے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ میں یہ خوبی بھی موجود ہے۔ پھر ماں خدیجہ نے کہا وتصدق الحدیث، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے بہت سارے سال بتائے ہیں، 15 برس میرے آپ کے ساتھ گزر چکے ہیں، میں نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، جب بھی سنا سچ سنا، آپ نے سچ کہا ہے۔ یہ بیوی گواہی دے رہی ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ وتقسم المعدوم، اور آپ تو کمائی اس لیے کرتے ہیں کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کے اخراجات کو پورا کر دیں، اپنے اخراجات کی فکر نہیں ہے آپ کو، آپ کماتے اس لیے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دے دوں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو کوئی کما نہیں سکتے۔ تقسم المعدوم ہیں آپ۔ یہ خوبیاں بیان کی ماں خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ رفاقتیں یوں ہی گزرتی گئیں۔ ایک دن کہا آقا بیٹی جوان ہے، میرا جی چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو بیٹی کا نکاح میں اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی ہوں، میری بہن کا بیٹا جوان ہے، میں چاہتی ہوں میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ اس میں تو چاہتی ہے، تجھے پسند ہے، لڑکا اچھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابی العاص کے ساتھ پہلی بیٹی زینب کا نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دن یوں ہی گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، دائیں بائیں سے کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے زخمی کر رہا ہے، اور اس وقت سب سے پہلے اپنے سینے کو اور اپنے خون کو جو ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ ڈھال بن کر کے آنے والے وہ ابن ابی حالہ تھا، حضرت خدیجہ کا بیٹا پہلے خامد سے، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتا ہے کہ یہ میری ماں کے خامد، میرے سوتیلے باپ ہیں اور میرے آقا ہیں، دفاع کرتے ہوئے دین اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سب سے پہلے اپنی جان دینے والا سیدہ خدیجہ کا بیٹا تھا، اپنی جان دے دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے بچاتے زخمی ہو گئے اور ان زخموں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے زید بن ابی حالہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکے والوں نے مل کر کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بنی ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، رشتہ داری نہیں ہوگی، نہ کوئی دکاندار ان کو سامان بیچے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں، شیب بنی ہاشم میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے ہیں، اور ان 3 سالوں میں اس پاک دامن ام المومنین سیدہ خدیجہ نے جس طرح ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے ناز و نام میں پلی ہوئیں، ہر وقت نوکر چاکر آگے پیچھے، مال و دولت کی فراوانی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب میں ہیں تو یہ بھی وہاں پر بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
کسی لمحے میں زندگی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 3 سال بیت گئے، وہ معاہدہ ختم ہوا، اس کے بعد واپس آئیں، لیکن بیمار رہنے لگی۔ ان 3 سالوں نے توڑ کر کے رکھ دیا، بیمار کر دیا۔ اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس حال میں گئیں کہ رب بھی ان سے راضی تھا، رب کے رسول بھی ان سے راضی تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو خاتون اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتی ہے، فوت ہوتی ہے، اسے موت آتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے، یہ جنتی خاتون ہے۔ جو خاتون اس حالت میں دنیا سے جاتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، اور اس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور یہاں میری بہت ساری بہنیں، آپ سے بڑھ کر کے تعداد اس وقت ان کی ہے، نیچے سن رہی ہیں، میں ان سے ہر بار ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے آپ کا انتظار کر رہی ہیں میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ جنت کے 8 دروازے آپ کا انتظار کریں گے، اور 8 دروازے آپ کے لیے کھلیں گے اگر 4 کام اپنی زندگی میں میری بہنیں، میری بیٹیاں لے آئیں۔ 4 کام اپنی زندگی میں لے آئیں، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ کائنات کی سب سے سچی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ آقا فرماتے ہیں ایما امرأۃ، وہ عورت صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نمازی عورت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، وصام شہرہا، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے والی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، تیسری خوبی جس عورت میں یہ آ جائے کہ وہ اپنے خامد کی فرما بردار ہو، وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، چوتھی خوبی اس میں آ جائے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف دیکھنے والی نہ ہو۔ فرمایا اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، 4 خوبیاں آ جائیں بس۔ بہرحال یہ تھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رفاقتیں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یہ آج کے ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سب سے مثالی جوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا ہے۔ ایک مثالی جوڑے کی حیثیت سے اور ایک خوبصورت اولاد کی تربیت کرنے والی ماں کی حیثیت سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے وہ اتنا روشن ہے میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو اس طرح کرنی ہے کہ اولاد بھی قربان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلا بیٹا شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ تو تھا گھر کا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بیوی نے گواہی دی کہ حسن سلوک گھر میں کتنا خوبصورت تھا، اور اخلاق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ گھر میں کیسا تھا۔ اب تھوڑی سی جھلک باہر کی لے آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دینے میں اپنے خاندان نے، مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہجرت پہ مجبور ہوئے، روتے ہوئے مکہ سے نکلے، روتے ہوئے مکہ سے نکلے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں آ رہے ہیں، یہی رمضان کا مہینہ تھا، یہی رمضان کا 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ میں وہ صلح حدیبیہ کی طرف جاؤں گا تو وہ بات لمبی چلی جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں مکہ کی طرف، اور صحابہ کرام کو پھیلا دیا مکہ کی باؤنڈری وال پہ، اور کہا جگہ جگہ پہ آگ کا الاؤ روشن کرو۔ مکے والوں کو پتہ چلا اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر، کسی میں مقابلہ کرنے کی ہمت کہاں۔ ریکویسٹ آ گئی، عباس آئے ابو سفیان کو لے کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دوست، میرا تعلق، خاندان، رشتہ دار، فلاں فلاں فلاں، امان دیجئے۔ کہا امان دی۔ کہا سردار ہے کچھ اور، کہا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ کہا گھر کتنا ہوگا، مکے والوں کے لیے امان دیجئے۔ کہا جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو بھی امان۔
جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کوئی تکبر کا جملہ نہیں ہے، کوئی فخر کا جملہ نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، الحمدللہ 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 الذی صدق وعدہ وانجز عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ان لشکروں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ہماری ہیبت بٹھا دی اور انہیں تو نے بھگا دیا، اور میرے ساتھ جو تو نے وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو مکہ میں سچائی کے ساتھ لے کر کے آؤں گا، تو میرے ساتھ تو نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ اور سر جھکا ہوا بیت اللہ کی سمت میں آتے ہوئے اللہ کی حمد کہتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی بڑا جملہ نہیں کہ اچھا یہ میرے دشمن تھے، مجھے مکے سے نکالا تھا، تہ و تیغ کر دو ان کو، ان کے گھر لوٹ لو، یہ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج تو رحمت کا دن ہے۔ کسی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لوگوں کو کاٹنے کا دن ہے۔ فرمایا نا 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 نا، آج کا دن لوگوں پر رحم کرنے کا دن ہے، لوگوں کو کاٹنے کا دن نہیں ہے۔ یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر بیت اللہ میں آئے، سب سے پہلے بیت اللہ میں جب صفائی کی، بتوں کو اتارا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلے چابی منگوائی بیت اللہ کی، لاؤ چابی لاؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ چابی لے کر کے آئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں، عثمان بن ابی طلحہ وہ شخصیت ہیں، ایک مرتبہ بہت پہلے آقا نے کہا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دو۔ عثمان کافر تھے، آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے تھے۔ کہا عثمان چابی دو، میں نے بیت اللہ کے اندر جانا ہے۔ کہا یہ آپ کو نہیں ملنی چابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ قریش کہاں جائیں گے اس وقت، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چابی آپ کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا چابی منگوائی، کہا عثمان یہ ہے میرے ہاتھ میں نے تجھے کہا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ بیت اللہ کے اندر گئے، جا کر کے نوافل پڑھے، باہر نکلے، ہجوم اکٹھا ہے، ہجوم اکٹھا ہے، سارے مکے والے اکٹھے ہیں کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے بارے میں، کیا کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او مکے والوں سنو، مجھے تمہارے ستم یاد ہیں، مجھے تمہارا استبداد یاد ہے، مجھے تمہارے وہ ظلم یاد ہیں جو تم لوگوں نے سمیہ پر کیے تھے، عمار پر کیے تھے، یاسر پر کیے تھے۔ مجھے وہ تمہارے ستم وہ بھی یاد ہیں جب تم نے بلال کو انہی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب زید بن حالہ کو تم نے مارا تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ اسی بیت اللہ کے صحن میں جب سجدے میں تھا تو میرے اوپر اوجھ لا کر کے تم نے اونٹ کی رکھی تھی، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ تمہارے ستم یاد ہیں، بھولا نہیں ہوں، اب تم بتلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم جواب دو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ ایک زبان پر بات آئی، انت کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہیں، عزت والے ہیں، آپ کے باپ بڑے عزت والے تھے۔ خواجہ عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کے باپ بڑے عزت والے تھے، آپ عزت والے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور نہیں بدلہ لیا۔ یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئے لوگ آتے گئے، باتیں پوچھتے گئے، معاملات ہوتے گئے، بیعت ہوتی گئی۔ ایک بڑا سردار یہاں سے بھاگ چکا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ میرا باپ بھی دین اسلام کا دشمن تھا، میں بھی دین اسلام کا دشمن تھا۔ آج اگر مسلمان مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھ کو معافی نہیں مل سکتی۔ وہ سردار بھاگ گیا یہاں سے، بھاگ کر کے کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں جب سوار ہوا، کشتی بھنور میں پھنسی، واپس پلٹا،
وہاں اعلان کیا میرے عزا بچا لو، ہماری نیا بھنور میں پھنسی. کہا عزا نہیں بچاتا، یہاں رب محمد کو پکارو. بات سمجھ میں آ گئی کہ رب محمد ہی اگر سب کچھ ہیں تو پھر لات منات کچھ نہیں ہے، عزا کچھ نہیں ہے. تو اگر سمندروں میں اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کام آتے ہیں تو خشکیوں میں بھی وہی کام آتے ہیں. یا اللہ ایک بار مجھے موقع دے دے، پلٹ کر کے جاتا ہوں. ابھی یہ پلٹ کر کے واپس آنے لگے، اللہ نے نجات دی، واپس آنے لگے. اس کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. ہو جاؤ، مسلمان ہو گئے. ایک امان آپ سے مانگنا چاہتی ہوں، ایک بندے کے بارے میں امان نامہ مجھے عطا کر دیجئے. آقا نے فرمایا دے دیا. کس کے بارے میں؟ کہا اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں. میرا خامند ہے، میں اپنے خامند کے بارے میں آپ سے امان نامہ لینے آئی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکرمہ، یہ وہ اکرمہ جس کا باپ ابی جہل، اور یہ سپہ سالاروں میں سے تھا. احد کی لڑائی میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے نا، 3 جرنیلوں کے ساتھ لڑے تھے. کفار مکہ کی فوج 3 جرنیلوں کے ساتھ آئی تھی. درمیان میں ابو سفیان تھے، ایک طرف خالد بن ولید اور ایک طرف اکرمہ بن ابی جہل. اور وہ ابو جہل کا بیٹا، اس کی بیوی بیٹھ کر کے پناہ مانگ رہی ہے کہ میرے خامد کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے. کہا لکھ دو، اس کے لیے بھی امان نامہ لکھ دو. وہ بھاگی گئی اپنے خامد کے پیچھے اور وہ واپس آ رہا ہے. کہا اللہ کے بندے کہاں بھاگتا ہے، میں نے تیرے لیے امان نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا کر کے لائی ہوں. کہتے میں خود سوچ کے یہی آ رہا تھا کہ جو سزا دیں گے بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اور آئے، مسلمان ہوئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اکرمہ جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. رو رو کے کہتے تھے یا اللہ تیرا یہ کلام، اور ہم اس کی ناقدری کرتے رہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، لوگوں کو اس تیرے کلام کی طرف آنے سے روکتے رہے. روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس موقع پر جب یہ اعلان کیا نا آقا نے، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. 2000 کہا جاتا، تاریخ نگار لکھتے ہیں 2000 لوگ اس ایک وقت میں مسلمان ہوئے. یہ اخلاق ہوتا ہے. دلوں کو مسخر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی زبان سے نکلنے والے میٹھے بولوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو اپنے قریب کیا ہے. ہم کہتے ہیں اکثر، یہ جملہ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. ہاں حقیقت ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ سے پوچھوں، کائنات میں سب سے میٹھی زبان دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے کس کی تھی؟ سب سے میٹھی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یقیناً یہی ایسا ہی ہے. کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے؟ سچ بولتے تھے. سب سے سچی زبان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے میٹھی زبان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سچ بولتے ہیں، سچ کڑوا نہیں. ہم سچ جو بولتے ہیں وہ دوسروں کی اہانت کے لیے بولتے ہیں، دوسروں کو رسوا کرنے کے لیے بولتے ہیں. ہم دوسروں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پگڑیاں اچھالنے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے وہ کڑوا ہوتا ہے. ہمارے کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، ہمارے کہنے کا انداز غلط ہوتا ہے. بہرحال وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج میں نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 بڑے معاملات جو اسی رمضان میں پیش آئے. ایک تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی وفات اور ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت، اور ایک مثالی جوڑے کی حیثیت سے مثالی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی. اور یہ 1-2 سال پر محیط نہیں ہے، 25 سالہ رفاقت ہے. شادی کے بعد 25 سال گزرے ہیں دونوں کے. 25 سال عمر مبارک تھی آقا کی جب شادی ہوئی، اور 50 برس کی عمر ہوئی ہے جب سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. 25 برس دونوں میاں بیوی کی زندگی ایک مثالی زندگی کے طور پر گزاری ہے. اور اس کے بعد فتح مکہ کی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو
دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف لے کر کے آئے۔ کچھ سوالات ہیں۔ مسواک روزے کی حالت میں بالکل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسواک روزے کی حالت میں خود بھی کرتے۔ یہ جو ہے کہ فلاں وقت میں نہیں کرنی چاہیے، فلاں وقت میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتہن بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا انہیں ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ پوری زندگی کے لیے کوئی تخصیص اس کی نہیں نکلتی، مسواک کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ عمل ہمارے ہاں کم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک اتنا خوبصورت عمل ہے، منہ تو صاف ہوتا ہی ہوتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مسواک ایسا عمل ہے، منہ بھی صاف اپنا کرتے ہو، اللہ آسمانوں پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنے زیر ناف بال، وہ مرد عورت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیر ناف بال اتارے جا سکتے ہیں، کوئی اس کی ممانعت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ٹیم آئی ہوئی ہے آپ کے یہاں پر، وہ شناختی کارڈ سے آپ کا چیک کریں گے۔ جو راشن کا سلسلہ ہے تو جو ساتھی انہوں نے ایک اچھی بات لکھی ہے نیچے کہ جو نئی مستحق ہیں اور ان کا نکل آیا ہے تو وہ لے لیں، لے کر کے کسی مستحق کو دے دیں۔ چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ وہ ان کی ٹیم حکومت پنجاب کی طرف سے یہاں مسجد میں موجود ہے، آپ شناختی کارڈ سے اپنا چیک کروا لیں ان کا۔ اگر راشن آپ نہیں لینا چاہتے تو لے کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین جو محتاج ہے اس کو دے دیں۔ تو اس رمضان میں یہ کوشش ایک اور بھی کیجئے، اپنی سحری اور افطاری میں، خاص طور پہ اپنی سحری اور افطاری میں اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے۔ یہ روزہ آپ کو اور مجھے ایک چیز سکھا رہا ہے، بھوک پیاس اس کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ اس احساس میں ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جنہیں یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، جو بیچارے ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں۔ جب آپ کے سامنے نعمتوں بھرا دسترخوان سجے تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا کیجیے۔ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے ارد گرد ان لوگوں پہ نظر رکھیے جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن ان کی افطاریاں اور ان کی سحریاں شاید کہ پانی کے گھونٹوں سے وہ بیچارے سحری کرتے ہوں گے اور افطار کرتے ہوں گے، ان کا خیال کیجیے۔ اور پھر دعا، بہت ساری دعاؤں کی اپیلیں ہیں، لیکن سب سے پہلی دعا اہل غزہ کے لیے، جو اس حالت میں زخموں سے چوٹ، کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ ظلم سہ رہے ہیں، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے۔ تف ہمارے حکمرانوں پر، پوری ملت اسلامیہ، کسی ملک کے بھی کسی ایک کے اندر بھی غیرت کا وہ مادہ نہ آیا کہ آگے بڑھ کر کے ان کو سینے سے لگاتے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے، ان کے یتیموں کی کفالت کرتے۔ سب سے پہلی آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں، اہل غزہ کے شہداء کے لیے، ان کے یتامہ کے لیے، ان کے مساکین کے لیے، ان کے زخمیوں کے لیے، ان کے بیماروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے دوست اختر چیمہ صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی طرف سے دعا کی اپیل آئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھی شیخ سعید صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، اور اسی طرح ہمارے صدر ہیں اس جامعہ کے شیخ اصغر صاحب، ان کے برادر نسبتی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں مالک ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو محتاج ہیں اللہ انہیں حلال طیب وافر رزق عطا فرمائے۔ اے مالک و مولا،
جو روزے دار ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائیے، جو کسی بھی سبب سے نہیں رکھ سکے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا، صدقہ کرنے والوں کے صدقات کو قبول فرمائیے، خیرات کرنے والوں کی خیرات کو قبول فرمائیے، محتاجوں کے احتیاج کو دور فرمائیے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنے در کا فقیر بنائیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجیے۔ مالک و مولا، جو صاحب اولاد ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولادوں کو بنا دیجیے۔ اے مالک و مولا، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، رمضان میں روزے کی حالت میں ہم آپ کے در پر بیٹھ کر کے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں جن کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیے، صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا، نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اے مالک و مولا، خیر عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائیے، اطمینان عطا فرمائیے، اور ہماری زندگیوں میں جو کمی کوتاہی ہے اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔